بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ اینٹی فراڈ لوگوں کو دھوکہ دینا، مختلف طرح کی ویڈیوز تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن آج سعودی حکومت نے ایک خبر شائع کی ہے کہ ایک 7 رکنی گروہ پکڑا گیا ہے۔ وہ وارداتیں فراڈ جس طرح سے کر رہا تھا وہ تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا اہم پیغام ہے۔ ایک گاڑی کا چوری ہو جانا تو نقصان کی بات ہے ہی، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے اوپر بھی نظر رکھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تو نہیں، یا کہیں تبدیل تو نہیں ہو گئی؟ اگر ایسا ہوا ہے تو فوری طور کے اوپر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی اس کے اوپر بھی کچھ رپورٹ ہے اور اس کی تمام تر تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریاض سے 7 غیر ملکیوں پہ مشتمل ایک گروہ کو پکڑا گیا ہے۔ اس میں سارے کے سارے شامی مہاجر ہیں، وہی شامی جن کو سعودی عرب نے پناہ دی تھی، اور جس طرح سے ان لوگوں نے ترکی کے اندر جا کے اپنی جو پناہ کو غیر قانونی طور کے اوپر استعمال کیا، ٹھیک ویسے ہی یہ لوگ سعودی عرب کے اندر کرتے نظر آتے ہیں۔ خیر، یہ 7 لوگ تھے، ان کا طریقہ کار ہوتا تھا لوگوں کو لوٹنا، اور لوٹنے کے لیے کیا کرتے تھے، یہ ان کو مختلف طرح کی ڈیجیٹل کرنسی، ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اور دیگر جو ہے نا تھوڑے وقت میں زیادہ آمدنی کے طریقے بتا کے دکھا کے ان کو لالچ دے کے لوٹا کرتے تھے۔ یعنی زیادہ تر عرب شہریوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ان کے قبضے میں آ جائے۔ یہ جو 7 لوگوں کا گروہ تھا، اس کا طریقہ واردات کس طرح سے کرتا تھا یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن جو بنیادی طور پر ان کا طریقہ ہوتا تھا، یہ گاڑیاں چوری کیا کرتے تھے۔ گاڑی چوری ہونے کے بعد اس پہ یہ واردات تو نہیں کرتے تھے کیونکہ گاڑی پکڑی جائے گی، یہ اس گاڑی کو کسی اور گاڑی کا نمبر لگا دیتے۔ یعنی ایک جگہ سے گاڑی چوری کی، دوسری جگہ سے کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ اٹھا لی اور وہ اس کو لگا دی اور وہ واردات کے اندر استعمال کر دی۔ یعنی اب یہ واردات کرنے جاتے تھے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے، لوگوں کو لوٹتے بھی تھے۔ پہلے ریل اسٹیٹ، ڈیجیٹل کرنسی کا لالچ دے کر ان کو اپنے پاس لے جا کے گن پوائنٹ کے اوپر لوٹ لیتے تھے۔ اب تک تقریباً 13 لاکھ ریال کا اقتراف بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں کی گاڑیاں چرا کے جاتے تھے وہ تو رپورٹ درج ہو جاتی ہے کہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اس چیز کا، لیکن جن گاڑیوں کی کھڑی کھڑی نمبر پلیٹ بدل لیتے ہیں یا چوری کر لیتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے، ذرا یہ سوچئے۔ یعنی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر مخالفہ آ جائے کہیں پہ کہ تم نے غلط جگہ پہ پارکنگ کی ہے، اوور سپیڈ میں تھے، یعنی کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ یہ اگر چوری میں انوالو ہے، تو اگر وہ سامنے آ جائے تو بندے کو جب طلب کیا جائے تو پھر بندے کو کہا جائے گا یہ تمہاری گاڑی اس جگہ کے اوپر جو ہے نا تمہاری گاڑی جو ہے نا اس جرم میں انوالو ہے، تو بندہ پریشان ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو ایک فائن آیا ہے، اکثر اوقات لوگ جو ہے نا مجبوری کے عالم میں فائن دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی سوچتے کہ ہو سکتا ہے میں اوور سپیڈ میں گزر گیا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلا ہو، میرا فائن بنتا ہوگا، ہو سکتا ہے میں نے کہیں غلط پارک کر دی ہو۔ لیکن اس پہ ذرا سوچئے، آپ اس روڈ سے گزرے ہیں یا نہیں، اور جس چیز کے اوپر آپ کو جرمانہ آ رہا ہے کیا پتہ ہو سکتا ہے آپ کی نمبر پلیٹ کسی نے چرائی ہو، یا آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ ڈپلیکیٹ بنا کے اس نے استعمال کی ہو اور آپ کو پھنسایا جا رہا ہو، اس کے اوپر کوئی بڑی واردات بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہمیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو ڈیلی جو ہے نا روٹین وائز چیک کیا کریں، کیا آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اوکے ہے، آپ کی نمبر پلیٹ موجود ہے، کہیں تبدیل تو نہیں ہوئی، یا آپ کو جو مخالفہ آیا ہے جس روڈ کے حساب سے آیا ہے یا جس پارکنگ کا آیا ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے بھی یا نہیں تھے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔